ڈیجیٹل انقلاب نے ہندوستان کو دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل کر دیا، لیکن اسی کے ساتھ ایک خطرناک رجحان بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وہ ہے آن لائن فراڈ اور سائبر جرائم کا۔ آج یہ سوال شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ہندوستان واقعی ڈیجیٹل انڈیا کے ساتھ ساتھ اسکیم انڈیا بھی بنتا جا رہا ہے؟ حالیہ رپورٹس اور اسٹیٹسٹکس اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صورتحال نہایت سنگین ہے۔ ناظرین، چونکا دینے والے اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے موجود ہیں۔ 2025 میں ہندوستانیوں نے تقریباً 19,813 کروڑ روپے سائبر فراڈ میں کھو دیے۔ صرف 2025 میں 21.77 یعنی 21.77 لاکھ شکایات سائبر فراڈ کے زمرے میں درج ہوئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2020 سے 2025 کے درمیان مجموعی جو نقصان ہوا ہے وہ 52,000 کروڑ سے زائد ہے۔ ملک کے ہر شہری کو روزانہ اوسطاً یعنی این ایوریج 13 اسکیمز کے پیغامات وصول ہوتے ہیں، میسیجز آتے ہیں۔ ان میں سے 51% یعنی 51% افراد کسی نہ کسی اسکیم کا شکار ہو ہی جاتے ہیں۔ دی نیو انڈیا ایکسپریس نے حکومتی اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا کہ صرف 2025 میں ہی سائبر فراڈ سے ماہانہ 1300 سے 1500 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ سارے اسٹیٹسٹکس واضح کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اب محض انفرادی حیثیت کا نہیں رہا، بلکہ اب یہ قومی سطح کا بحران بن چکا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز، میں ہوں زعیم الدین۔ یہ کہنا پورے طور پر درست نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں ہندوستان ہی سائبر فراڈ کا واحد مرکز ہے۔ دنیا میں اور بھی ممالک ہیں جہاں سائبر اسکیمز ہوتے ہیں، لیکن اس بات میں حقیقت ضرور ہے کہ ہندوستان سائبر اسکیمز کا سب سے بڑا شکار بنا ہوا ہے، یعنی سائبر مجرمین کا ٹارگٹ مارکیٹ بنا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے سائبر اسکیمز کا نیٹ ورک ہندوستان سے کسی نہ کسی حیثیت میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بین الاقوامی گینگز، خصوصاً جنوب مشرقی ایشیائی ٹولیاں ہندوستانیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ حکومتی ڈیٹا کے مطابق بڑی تعداد میں فراڈ نیٹ ورکس میانمار، کمبوڈیا، ویتنام وغیرہ سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ممالک کا نام لیا گیا ہے وہیں کے افراد اس میں شامل ہیں، بلکہ ہمارے ملک کے افراد بھی اس میں بڑے طور پر شامل ہیں، بڑا حصہ ہے ان لوگوں کا۔ ناظرین، ایک نظر موڈس آپرینڈی یعنی اسکیمز کے عام طریقے کیا ہیں اس کو جانتے ہیں۔ ویسے تو اسکیمز کے نت نئے طریقے یہ فراڈلنٹ لوگ ایجاد کرتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے ٹھگنے کے چند معروف طریقے عالمی سطح پر رائج ہے۔ ان میں سب سے عام جو طریقہ ہے وہ ڈیجیٹل اریسٹ اسکیم کا طریقہ کار ہے۔ اس میں سائبر ٹھگی خود کو پولیس والا یا پھر CBI یا TRAI کا ایجنٹ یا پھر افسر ظاہر کرتا ہے اور الزام لگاتا ہے کہ آپ کا آدھار یا آپ کا فون نمبر کسی جرم میں استعمال ہونے کا الزام لگا دیتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اس شخص کے اندر خوف پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ویریفیکیشن کے نام پر بہلا پھسلا کر پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا میں حالیہ دنوں میں ایک کیس سے متعلق خبر چھپی کہ ایک خاتون سے 69 لاکھ روپے اسی طریقہ کار کو اختیار کر کے لوٹ لیے گئے۔ دوسرا جو عام طریقہ کار ہے وہ انویسٹمنٹ اور کرپٹو اسکیم ہے۔ اس میں واٹس ایپ، انسٹاگرام پر جعلی سرمایہ کاری کا ایک دھوکہ دہی کا گروپ کریٹ کیا جاتا ہے، یعنی جعلی ایک گروپ کریٹ کیا جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی کوئی اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو اسے ابتدا میں تھوڑا منافع دکھا کر اس کا اعتماد جیتا جاتا ہے، پھر بعد میں اس سے ایک بڑی رقم ہڑپ لی جاتی ہے۔ دی ٹائمز آف انڈیا میں ہی ایک شخص سے متعلق خبر آئی کہ اس سے یہی فراڈ کا طریقہ کار اختیار کیا گیا اور 2 کروڑ روپے اس سے چھین لیے گئے۔ تیسرا جو عام طریقہ کار ہے فشنگ اور فراڈ کا ہے۔ اس میں فون پر OTP، KYC، جعلی لنکس، چالان اپڈیٹ کے نام پر پیغام بھیجا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو موبائل میں ایک مالویئر انسٹال ہو جاتا ہے، پھر اس کے اور بینک کی OTP کے ذریعے معلومات چرائی جاتی ہے۔
ایک فائل کے ذریعے اے پی کے کیس میں 10 لاکھ روپے ایک شخص کے بینک اکاؤنٹ سے اڑا لیے گئے۔ چوتھا طریقہ کار ہے اے آئی ڈیپ فیک اور اے آئی اسکیم کا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی رشتہ دار یا پھر کسی بڑے پولیس آفیسر کی آواز یا ویڈیو کی نقل بنائی جاتی ہے، جیسے وہ کسی پریشانی یا مصیبت میں ہو اور اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ اس ذریعے سے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ اور پانچواں ہے جاب اور ٹاسک اسکیم کا۔ اس میں ورک فرام ہوم کے نام پر دھوکہ دہی دی جاتی ہے، چھوٹے کام دے کر پیسے کمانے کا لالچ دیا جاتا ہے اور آخر میں بڑی رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا چھٹا طریقہ کیو آر کوڈ اور یو پی آئی اسکین کا ہے۔ اس کے ذریعے سے فراڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ریسیو منی کا جھانسا دیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ مفت پیسے ملنے کی لالچ میں اس فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں پیسے وصول نہیں ہوتے، اس کے بجائے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ وہ عام طریقے ہیں جس سے فراڈ یا سائبر اسکیم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ آخر میں فراڈ اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، لیکن بنیادی طور پر 4 وجوہات اس میں مسلم ہیں۔ اس کی پہلی وجہ ڈیجیٹلائزیشن کی تیز رفتار ترقی ہے۔ یو پی آئی، موبائل بینکنگ اور سستے انٹرنیٹ نے سہولت تو دی، مگر اس کے ساتھ ہی فراڈ کے خطرات بھی بڑھا دیے۔ اس کی دوسری وجہ سائبر آگاہی کی کمی ہے، اس کے بارے میں کم معلومات۔ بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی عدم واقفیت کی بنا پر اپنا او ٹی پی شیئر کر دیتے ہیں، جعلی لنکس پر کلک کر دیتے ہیں۔ اس کی تیسری اہم وجہ بے روزگاری اور غربت بھی ہے۔ بے روزگاری یا غربت کی وجہ سے نوجوان خود اسکیمنگ نیٹ ورک کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس فراڈ کی تیزی سے پھیلنے کی وجہ بین الاقوامی جرائم نیٹ ورک بھی ایک وجہ ہے۔ فراڈ اب لوکل نہیں رہا، بلکہ یہ گلوبل انڈسٹری بن چکا ہے۔ سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے کئی ایک مثبت اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم پورٹل بھی لانچ کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہیلپ لائن بھی بنائی گئی ہے۔ ہیلپ لائن 1930، 14C انڈین کرائم کوآرڈینیشن سینٹر بھی قائم کیے گئے ہیں، اور بین الاقوامی تعاون کونسل، یہ سارے ادارے حکومتی نگرانی میں چل رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، کئی کیسز میں رقم فریز کی گئی اور جزوی طور پر وکٹم کو واپس بھی کی گئی، یعنی کچھ رقم واپس بھی کی گئی۔ سائبر سیلز کا قیام بھی عمل میں لایا گیا اور ڈیجیٹل ٹریننگ میں بہتری بھی لائی گئی، جس سے بعض کیسز میں فوری شکایات پر رقم کا کچھ حصہ واپس بھی مل جاتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جس پیمانے پر جرائم پیش آ رہے ہیں، یہ ادارے ان کو پکڑنے کے لیے ناکافی ہیں۔ مجرمین نت نئے طریقے ایجاد کر لے رہے ہیں، لیکن پولیس کی ٹیکنیکل جو مہارت ہے بہت ہی محدود ہے۔ اس کے باوجود بین الاقوامی جو نیٹ ورک ہے اس تک پولیس کی پہنچ نہیں ہو پا رہی ہے۔ ان کو پکڑنا تو دور کی بات ہے، مجرموں کا یہ سارا نیٹ ورک مول اکاؤنٹس یعنی فیک بینکنگ اکاؤنٹس پر چلتا ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آخر یہ فیک اکاؤنٹس یعنی بینک کے آپریٹ کیسا کرتے ہیں؟ دنیا میں اگر کوئی نظام سب سے منظم مانا جاتا ہے تو وہ بینکنگ کا نظام ہے، پھر آخر یہ سینکڑوں ہزاروں کروڑ روپے کا ٹرانزیکشن کیسے ہو پاتا ہے؟ جیسے ہی اس جعلی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، اسی لمحے وہ اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے۔ یہ تحقیق کا موضوع ہے ناظرین۔ حقیقت یہ ہے کہ سائبر اسکیم سے جو مڈل کلاس ہے وہی سب سے زیادہ متاثر نظر آتا ہے۔ ان فراڈیوں کا ریٹائرڈ جو ملازمین ہیں اور خواتین ہیں، ان کا آسان ہدف بن جاتے ہیں۔ ہمارا ملک دنیا کے سب سے بڑے سائبر فراڈیوں کا ہدف بنا ہوا ہے۔ اسکیمز کی ٹیکنالوجی عوام کی آگہی سے آگے نکل چکی ہے، اور فوری طور پر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ بحران مزید سنگین بن سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اب محض ٹیکنیکل نہیں رہا، بلکہ سماجی، معاشی اور اخلاقی بحران بھی بن چکا ہے، اور اس کا حل صرف حکومت نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز اینڈ نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زین الدین احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔